نواز شریف کے جس قدر کشیدہ تعلقات پرویز مشرف کے ساتھ رہے کسی اور آرمی چیف کے ساتھ نہیں رہے۔ آرمی چیف وہ بن گئے، لیکن آتے ہی انہوں نے جو پرنسپل اپوائنٹمنٹس ہیں، سٹاف اپوائنٹمنٹس جو ہیں، اور جو کلیدی جو پوزیشنز آرمی میں ہیں، چیف آف دا جنرل سٹاف، 10 کور کمانڈر، وہ انہوں نے ایک دم آتے ہی تبدیل کر دی۔ اور کیونکہ ان کا تعلق آرٹلری سے تھا تو بہت سارے جو لوگ پروموٹ ہوئے، مثلاً 10 کور کمانڈر جنرل محمود، جنہوں نے پھر 99 کے واقعات میں بہت اہم رول، کلیدی رول ادا کیا تھا، وہ آرٹلری کے تھے۔ انہوں نے جو چیف آف دی ISI بعد میں جو بنے جنرل احسان، وہ بھی آرٹلری کے تھے، ایئر ڈیفنس سے تھے۔ جنرل مشرف کا بھی پہلے تعلق ایئر ڈیفنس سے تھا، پھر ریگولر آرٹلری میں وہ گئے۔ وزیراعظم نواز شریف صاحب کے جنرل مشرف کے ساتھ مزید کن باتوں پر اختلافات ہوئے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔ نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان سب سے بڑی خلیج کارگل کی وجہ سے حائل ہوئی۔ اس معاملے پر دونوں کے موقف میں مشرق اور مغرب جیسے تضادات آج تک برقرار ہیں۔ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اس حقیقت سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا، اور یہی جنگ کارگل آگے چل کر پہلے پرویز مشرف کی برطرفی اور پھر حکومت کے خاتمے، نواز شریف صاحب کی جلا وطنی اور طویل مارشل لاء کے قیام کا باعث بنی۔ کارگل کا جو آپریشن ہے، خفیہ طور پہ، سرپٹیشسلی، بغیر کسی سے کنسلٹ کیے، بغیر کسی سے اجازت لیے جنرل مشرف نے شروع کر دی، اور اس کی جو مہم جوئی ہے کارگل کی، وہ سردیوں میں، سردی جب شدید لائن آف کنٹرول پہ اور ان پہاڑوں پہ پڑتی ہے، تقریباً دسمبر سے انہوں نے وہ جو چوکیاں انڈین آرمی ونٹر میں ویکیٹ کرتے تھے، ہمارے لوگوں نے وہاں جا کے قبضہ کر لیا۔ فروری سے لے کے اپریل تک جنگ جو ہے بڑی شدت سے وہاں پہ جاری رہی، اور نواز شریف نے تب جو اعتراض اٹھانا چاہیے تھا وہ بالکل نہیں اٹھایا۔ ان کو تو کہنا چاہیے تھا، آرمی چیف کو بلا کے تب بلانا چاہیے تھا کہ بھائی تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم یہاں پہ یہ مہم جوئی کر لو، یہ تو فل فلیجڈ پوری بڑے پیمانے کی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔ انہوں نے نہیں کیا۔ اپریل میں یہاں جو اوجری کیمپ ہے، جو اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ہے، فیض آباد کے پاس ہے، وہاں پہ ایک بریفنگ ان کے لیے ارینج کی گئی، جس میں وہ ساری جو ہے کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، چوٹیاں کر لی ہیں، سری نگر کی پتہ نہیں سڑک نزدیک ہے یا دور ہے، یہ ان کو بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ میں پرائم منسٹر نے کوئی آبجیکشنز ریز نہیں کیے۔ ان کو جو ایک احتساب کرنا چاہیے تھا جنرل مشرف کو، اس پہ بالکل وہ نہیں کیا۔ اور تب جو بریفنگ میڈیا کو دیا کرتے تھے، ISPR کے ہیڈ تھے جنرل راشد قریشی اور مشاہد حسین سید، یہ اکٹھی دیا کرتے تھے۔ مطلب ہے کہ تب تک کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ جب ہماری وہاں سے تھوڑی پسپائی شروع ہوئی اور انڈینز نے بالکل یہ تہیہ کر لیا کہ یہ جو ہم آگے آئے ہیں، جو انکرشنز پاکستان آرمی نے کیے، ہم نے ان کو خالی کر کے ہی دکھانا ہے، تو بہت ایک ٹائیگر ہل تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں وہاں پہ۔ جب سخت لڑائی ہوئی اور تب دیکھا گیا کہ ہم ان پوزیشنز کو مینٹین نہیں کر سکیں گے، تو پھر آرمی نے رجوع کیا نواز شریف کو کہ یہ ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے۔ اور پھر نواز شریف کا یہ ڈیسیشن تھا، ان کا یہ پہل اور انیشیٹو تھی کہ انہوں نے امریکن سے جو ہے رابطہ کیا، پریزیڈنٹ کلنٹن تب تھے، کلنٹن ایڈمنسٹریشن سے، اور 4 جولائی کو، جو کہ امریکہ کی انڈیپینڈنس ڈے چھٹی ہوتی ہے، جس میں پورا امریکہ بند ہوتا ہے، کوئی دفتر نہیں کھلا ہوتا، لیکن وہ ڈیٹس تب بھی ایسے ہو رہے تھے، نواز شریف صاحب نے انسسٹ کیا اور کلنٹن نے کہا ٹھیک ہے میں ریسیو آپ کو کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ پیش کی شرط رکھی تھی کہ میں نے کوئی آئیں بائیں شائیں باتیں وہاں نہیں سننی، اگر وہاں سے جہاں آپ گئے ہیں وہاں پہ آپ وڈرا ہو سکتے کرنے کو تیار ہیں تو تب آئیں یہاں پہ، تو میں جو ہو سکا آپ کی میڈیشن یا صلح جوئی وہ کرتا۔